الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ عورت کی نماز۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی نماز گھر کے اندر دالان میں بہتر ہے سحر کی نماز سے، اور عورت کی نماز کوٹھری میں بہتر ہے کھلے ہوئے مکان سے۔ ابو داؤد مشکات۔ یعنی گھر کے جتنے اندر پڑھ سکے، جتنا سطر کا اور چھپنے کا امکان اور اہتمام ہو سکے اتنا کر کے اس کو نماز پڑھنا چاہیے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور ان کے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرو جب وہ 7 برس کے ہوں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ابو داؤد مشکات۔ نمازی کے آگے سے نکلنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے سے گزرنا جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو کس قدر گناہ رکھتا ہے، تو وہ اپنا 100 برس کھڑا رہنا نمازی کے سامنے سے گزرنے سے زیادہ بہتر خیال کرے گا۔ مشکات ابن ماجہ۔ مرد و عورت کے طریقے نماز میں فرق۔ عورتوں کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو مردوں کا ہے، صرف چند چیزوں میں فرق ہے جو درج ذیل ہیں۔ 1، تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے، یعنی کانوں کی لو کے برابر کرنا چاہیے۔ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہونا چاہیے، کانوں کی لو کو لگانا نہیں ہے۔ اگر کوئی ضرورت مثل سردی وغیرہ کے اندر ہاتھ رکھنے کی نہ ہو، اور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکالے ہوئے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ 2، بعد تکبیر تحریمہ کے مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے اور عورتوں کو سینے پر۔ نمبر 3، مردوں کو چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں کلائی کو پکڑنا چاہیے اور داہنی 3 انگلیاں بائیں کلائی پر بچھانا چاہیے، اور عورتوں کو داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ دینا چاہیے۔ حلقہ بنانا اور بائیں کلائی کو پکڑنا نہ چاہیے۔ 4، مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھک جانا چاہیے کہ سر، سرین اور پشت برابر ہو جائیں، اور عورتوں کو اس قدر نہ جھکنا چاہیے بلکہ صرف اسی قدر کہ جس میں ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ 5، مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھنا چاہیے اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے بلکہ ملا کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، مردوں کو حالت رکوع میں کوہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنا چاہیے اور عورتوں کو ملی ہوئی۔ نمبر 7،
مردوں کو سجدے میں پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے جدا رکھنا چاہیے اور عورتوں کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، مردوں کو سجدے میں کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی رکھنی چاہیے اور عورتوں کو زمین پر بچھی ہوئی۔ نمبر 9، مردوں کو سجدے میں دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑے رہنا چاہیے اور عورتوں کو نہیں۔ نمبر 10، مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پیر پر بیٹھنا چاہیے اور داہنے پیر انگلیوں کے بل کھڑے رکھنا چاہیے اور عورتوں کو بائیں سرین کے بل بیٹھنا چاہیے اور دونوں پیر دائیں طرف نکال دینا چاہیے، اس طرح کہ داہنی ران بائیں ران پر آ جائے، دائیں پنڈلی بائیں پنڈلی پر۔ نمبر 11، عورتوں کو کسی وقت بلند آواز سے قرأت کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ ان کو ہر وقت آہستہ آواز سے قرأت کرنا چاہیے۔ بہشتی گوہر، صلاۃ التسبیح اور دیگر نمازیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کہ میں آپ کی خدمت میں ایک گرا قدر یعنی بہت مہنگا، بہت بھاری، بہت قیمتی عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہو۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ یعنی جان بوجھ کر دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے اور علانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں۔ پھر جب آپ پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جائے تو قیام ہی کی حالت میں 15 دفعہ کہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد رکوع کرے اور رکوع میں بھی یہی کلمہ 10 دفعہ پڑھے، پھر رکوع سے اٹھ کر قومہ میں بھی یہی کلمہ 10 دفعہ کہے، پھر سجدہ میں چلے جائے اور اس میں بھی یہ کلمہ 10 دفعہ کہے، پھر سجدہ سے اٹھ کر جلسہ میں یہی کلمہ 10 دفعہ کہیں، پھر دوسرے سجدہ میں بھی یہی کلمہ 10 دفعہ کہیں، پھر سجدہ سے اٹھ کر جلسہ میں قیام سے پہلے وہی 10 مرتبہ پڑھے اور بغیر تکبیر کے قیام کرے، 4 رکعتیں اسی طرح پڑھیں اور اس ترتیب سے ہر رکعت میں کلمہ 75 دفعہ کہیں۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں 1 دفعہ ہی پڑھ لیں۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، دعوات کبیر للبیہقی، معارف الحدیث۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ اور بہترین تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے۔
فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ دل کی عظمت، گہرائی اور محبت اور اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بار بار پڑھنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔